آج میرے سامنے ایک البم کھلا ہوا ہے، سیرت کا البم، جسے مرتب کیا ہے خرم جاہ مراد صاحب نے۔ مرتب کرنے کی وجہ وہ خود ہی بتاتے ہیں۔ میری نظر جب کسی خوبصورت تصویر پر پڑتی ہے تو میں اپنے پاس البم میں لگا لیتا ہوں۔ دل چاہتا ہے آج یہ البم کھول کے آپ کو دکھاؤں، شاید یہ تصاویر آپ کے دل میں سما جائیں، شاید ان سے محبت کرتے کرتے خود بھی آپ ان کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ یہ کوئی ٹھہرا ہوا یا ساکت البم نہیں ہے، یہ متحرک البم ہے۔ ان تصویروں میں زندگی کے شب و روز بھی ہیں، جذبات ہیں، درد و غم بھی ہے، لیکن عمل کے لیے روشنی ہے۔ اس البم کی ایک ایک تصویر دیکھتے جاتے ہیں۔ اس البم کی پہلی تصویر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے محفوظ کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی سے یہ قرآن سنوں۔ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر آیا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ آواز آئی، عبداللہ اب بس کرو۔ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اب ذرا اس تصویر کے آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اسی طرح ہم بھی ہوں گے۔ کیا یہ سب سوچ کے کبھی ایسے ہی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے؟ اب دوسری تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ کسی انسان نے نہیں کھینچی، یہ اللہ رب ذوالجلال نے کھینچی ہے، جو المصور، تصویروں کو بنانے والا بھی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا نقشہ کھینچتا ہے سورۃ الشعراء میں۔ شاید اس فکر و غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیا واقعی ہمیں خدا کے بندوں سے اتنی ہی محبت ہے کہ ان کے لیے غصہ اور نفرت کے بجائے ان کو راہ راست پہ لانے کی فکر اور شوق غالب ہے؟ جب تک اس تصویر کا رنگ و نقش ہماری زندگی میں نہ اترے گا، ہم اس کام کو کرنے بلکہ نام لینے کے بھی اہل نہیں ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ اب ذرا یہ تیسری تصویر دیکھیے۔ یہ تصویر پہلی دو تصویروں کا نتیجہ ہی ہے، وہ دو نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتی۔ عرفات کا ایک وسیع میدان ہے، بے شمار لوگ ہیں، مرد، عورتیں، بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار مجمع سے پوچھتے ہیں، کل خدا کے ہاں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں مجھے بتاؤ اس وقت تم کیا کہو گے؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمے کی انگلی بلند کر کے فرماتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ تصویر ہمارے لیے سوال ہے، کون اس طرح انسانوں اور خدا کو اپنے فرض کی تکمیل پہ گواہ بنا سکتا ہے؟ یہ تصویر اپنی دعوتی ذمہ داری کو دیکھنے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اگلا منظر چشم تصور میں لائیے، نبوت کا 10واں سال ہے، لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں۔ طائف پہنچ کے 3 سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے دعوت رکھتے ہیں۔ یہ تینوں سردار دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ شہر کے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، جو پتھر مارتے ہیں، یہاں تک کہ لہو لہان کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ کہیے اس شہر کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرتے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس تصویر کو دیکھ کے خود کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر اتنی محبت، نرمی، شفقت، دل سوزی، حوصلہ، صبر اور قوت ہے، گالیاں اور پتھر کھائیں اور جواب دعاؤں سے دیں۔ اسی سے ملتی جلتی ہماری اگلی تصویر بھی ہے۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کے لشکر کے مقابلے میں 313 مجاہد جان ہتھیلی میں لے کر آ کر کھڑے ہو چلے ہیں۔ رات کا پہر، جب لوگ محو خواب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کبھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی ماتھا ٹیک کے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر، خدایا یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو قیامت تک تیری بندگی نہ کی جائے گی۔ اس تصویر کو دیکھ کر بس ایک ہی سوال اپنے آپ سے کرنا ہے،
کیا ہم اس راہ پر ہیں جس پر چل کے ہم اسی ناز و نیاز کے ساتھ اپنے رب سے سوال کر سکیں؟ اب چھٹی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ منظر ہے جب صحابہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں، کسی کو کسی طرح اذیت دی جا رہی ہے، کسی کو کسی طرح۔ انہی میں سے ایک حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہیں۔ انگاروں پہ لٹائے گئے، پیٹھ کی چربی نے انگاروں کو بجایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے نصرت طلب نہیں کریں گے، تو آپ جواب دیتے ہیں تم سے پہلے لوگوں نے کیا کیا نہیں سہا، اتنی تکلیفیں، لوہے کی کنگھیوں کا استعمال ہونا، بہت کچھ جو آپ کے سامنے ہے، لیکن اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ خدا کی قسم اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ یہ تصویر کیا سوال کرتی ہے؟ بڑا مشن، وہ مشن جہاں ظلم کا نظام نہ ہو، لیکن اس کے راستے کی ہر مشکل اٹھانے کے لیے خود کو تیار بھی کیا جائے اور اس مشکل سے سرخرو ہونے کے لیے تیاری کی جائے۔ یہاں تصویر نہیں ہے، یہاں جھلکیاں ہے۔ اگلی تصویر کچھ صحابہ کی جھلکیاں۔ جنت جن کو حقیقت نظر آتی ہے وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت انس کی طرح جنت کی ایسی خوشبو کہ زخموں سے چور چور احد کے میدان میں جنت کی طرف روانہ۔ حضرت عمیر کی طرح ہاتھ میں کھجوریں ہیں تو ختم کون کرے، کھجوریں پھینک کے جنت میں لپک کے چلے جانا۔ حضرت حرام جان لی جائے، نیزہ مارا جائے، زبان سے نکلے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یا حضرت ابو الدحداء کی طرح کہ اپنے بہترین باغ کو یتیم بچے کو دے دیا کیونکہ یقین تھا کہ جنت کا باغ ملے گا۔ پھر آتی ہے 8ویں تصویر، یہ بھی اللہ رب کائنات کی کھینچی ہوئی ہے۔ دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم میں سے ہی ہے، تمہارا کسی نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ تصویر دکھاتی ہے کہ لوگوں کو جوڑنے والی چیز صرف اور صرف دعوت کی سچائی نہیں ہے، آپس کے مزاج اور برتاؤ کی نرمی بھی ہے، اور یہی تو ہے اللہ کا عطیہ۔ نویں تصویر بھی کچھ یوں ہی ہے۔ فتح مکہ کی تیاریاں جاری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رازداری سے تیاری کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچتے ہیں اپنے گھر اطلاع دے دوں۔ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جاتی ہے اور خط روک لیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ سنگین جرم معاف کر دیا جائے۔ گویا یہ تصویر بھی یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی تعلیم و تربیت اور احکام کے نفاذ میں شفقت اور نرمی بھی دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اسی کی مثال ہماری اگلی تصویر بھی ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ ایک اعرابی آتا ہے اور رفع حاجت مسجد میں شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ روکنا چاہتے ہیں تو منع کیا جاتا ہے کہ ابھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس کو شفقت سے سمجھایا جاتا ہے اور صحابہ کو بھی سمجھایا جاتا ہے تمہیں نرمی کرنے والا بنایا گیا ہے، نہ کہ سختی اور تنگی کرنے والا۔ یہ تصویر بھی اس صبر و تحمل اور شفقت و رحمت کی ہے جس سے اصلاح اور تعلیم کا کام کیا جاتا ہے۔ اب اگلی تصویر، ایک صحابی آ کے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم غلام کو آزاد کر دو، کہتے ہیں غلام نہیں ہے۔ فرمایا 2 مہینے متواتر روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا میں اس کی مقدرت ہی نہیں رکھتا۔ فرمایا اچھا بیٹھو، یہاں تک کہ کہیں سے کھجوریں آئیں۔ آپ نے فرمایا لو اور اسے صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حاجت مند تو میرے گھر والے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہنس پڑے اور فرمایا اچھا یہ کھجوریں اپنے اہل و عیال ہی کو کھلا دو۔ وہی نرمی، وہی شفقت کی تصویر۔ اور اب آخری تصویر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل۔ اس تصویر کو کھینچنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا گھر میں ساز و سامان کی کیا کیفیت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں نہ روؤں، قیصر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ فرمایا اے ابن خطاب تم کو پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت۔ اس تصویر کے آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں،
جو افراد ساری دنیا کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں لانے کا انقلابی مقصد لے کر کھڑے ہوں، ان کے دل اور زندگی کو دنیا بنانے کی ایسی فکر سے بالکل خالی ہونا چاہیے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن یہ جیتی جاگتی تصویریں ہمارے پاس ہیں۔ ہم ان سے محبت کرنے لگیں، ان پر نگاہیں جما لیں، ایک ایک نقش دل میں بٹھا لیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس نے محبت کی۔